آج انشاءاللہ ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 32 سے لے کر 38 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا اے میرے رب یہ میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کا مردود ہونے کا جو واقعہ ہے وہ ہم پڑھ سن رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ کہتے ہیں اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فضیلت عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے رب عزت دے اور جسے رب ذلیل کرے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے سارا جہان لگ کر بھی اس کو ذلیل کرے تو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو رب ذلیل کرنا چاہے تو ساری مخلوق اس کو عزت دے لیکن وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ اللہ نے تجھے بھی فضیلت دی تھی کہ تو فرشتوں کا استاذ بنا، معلم الملکوت بنا۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی کہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اس نے انکار کیا۔ اسی طرح بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے اس نے جدا راستہ اختیار کیا، جس راستے پر جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام تھے کہ ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے اپنی ایک علیحدہ جماعت نکالنے کی کوشش کی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل سمجھ کر اور بتا کر اس نے تکبر کیا۔ ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، مقرب ترین ہستیوں سے علیحدہ اپنی جماعت نکالنے کی وجہ سے اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت اور ریاضت برباد کر دی۔ فرشتوں کا استاذ ہونے کی عظمت اس سے چھین گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا تونگ ڈال دیا گیا اور اس سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ شیطان کے گناہوں اور اس کی عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور بالخصوص ان 3 گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ میرے رب کی میرے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں کا حال سنیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت ہی گریہ و اوزاری یعنی رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یعنی اے میرے اللہ کہیں میرا نام نیکوں کی فرض سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو کہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن دعا کا عالم کیا ہے کہ یا اللہ کہیں میرا نام تو نیکوں کی فرض سے نہ نکال دینا اور کہیں مجھے اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب یعنی جہنم والوں کے گروہ میں سے نہ کر دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتوں کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کئی زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم،
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دے دی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو جنت سے نکل دا، مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آرزو کی۔ اس نے کہا یا اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں جتنے تیرے بندوں کو ہو سکا گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے پیچھے ان کو چلانے کی کوشش کروں گا، لیکن جو تیرے بندے ہیں ان پر اپنا زور نہیں لگا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا، میرے راستے سے دور کرتا رہے گا، میری نافرمانی پر ابھارتا رہے گا، لیکن جب میرا بندہ ایک بار میری بارگاہ میں آئے گا، آ کر توبہ کرے گا، میں رب اس کے سارے گناہوں پر پانی پھیر دوں گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیطان کی موت کتنی ہوگی؟ جب پہلا نفخہ قیامت سے پہلے پھونکا جائے گا، اس نفخے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا یہ عرصہ رہے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر وہ نفخہ پھونکیں گے تو تمام کے تمام لوگ اٹھ کر معاشر کی طرف جائیں گے۔ تو کہتے ہیں شیطان کی جو موت ہے یہ پہلے نفخے سے لے کر دوسرے نفخے تک ہے اور 40 سال تک کی یہ مدت ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان کو اس قدر مہلت دینا شیطان کے اکرام یعنی عزت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی بلا و شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے زندگی جو ہے وہ دی ہے، تو اس کے اندر شیطان کی کوئی جو ہے وہ عزت نہیں ہے، بلکہ اس کی شقاوت اور عذاب کی زیادتی ہے کہ ایک قتل والا بندہ آپ لے لیں اور 100 قتل والا بندہ لے لیں تو ایک قتل والے بندے کو ہو سکتا ہے قانون معاف کر دے، لیکن 100 قتل والے بندے کو قانون معاف کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہماری زندگیاں 50 سال ہیں، 70 سال ہیں، 100 سال ہیں، ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اس کو زندگی قیامت تک کے لیے دی ہے تو اس کا ہر لمبا شیطان کا چونکہ گناہ میں گزرتا ہے، جتنی لمبی یہ زندگی پائے گا اتنا ہی اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوگا، جتنا گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا اسی قدر اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے جو ہے وہ زندگی دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطان کے وسوسوں سے اور اس لعین سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔